الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. عزیز طالبات و دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم صاحب کا حکم ہوا کہ مجلس کی ابتدا میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار پڑھے جائیں، بلکہ ساتھ میں انہوں نے یوں فرمایا کہ کشمیری زبان میں ہی پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن چونکہ ہم دینی مزاج سے منسلک ہے، ہم تو بہرحال اتنا سمجھتے ہیں کہ نعت ان تعریفات اور اس مدح کا نام ہے جس کا معیار اور مطمع نظر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہو، مقدس ذات ہو. یہ تصور کرتے ہوئے لہذا آپ سبھی بغور سماعت فرمائیں، اپنی اپنی جگہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بس توی شہی لولا مقام أي نازني
روشن باوقار تارک چھ دین کی ژوریار تابات روشن باوقار تارک چھ دین کی ژوریار مزدار کن شوبان چکھ ماہ مقام ای نازنین چونی بجردن عالمن سینش شرف لب آدمن چونی بجردن عالمن سینش شرف لب آدمن پیغمبرند مرسلن توی شک امام ای نازنین بس توی شہ لولاک چکھ عالی مقام ای نازنین گت چی کراں شمس و قمر ہر صبح و شام ای نازنین. اب انشاءاللہ آپ تمام طالبات امید ہے کہ اطمینان ہی سے رہیں گی. مستقل نصیحت اور بیان ہوگا مولانا مفتی معراج الدین رحیمی صاحب کا، جو تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور آپ تک ان کی آواز پہنچے گی. صرف میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ ہم جو دینی طالب علم ہے، چاہے کوئی پھر پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے، کوئی نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، کوئی بخاری شریف پڑھتا ہے، کوئی نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے، بس فرق جگہ کے بیٹھنے کا ہے. ورنہ میرے استاد محترم اکثر یوں فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ہمیشہ طالب علم ہی ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم طالب علم ہی رہیں. اللہ ہم سب کو طالب علم کی شان اور وقار عطا فرمائے. طالب علم ہی کے ساتھ اگر حشر ہوا تو بہت خوب. بس بات عرض یہ کرنی ہے اسی حوالے سے کہ اکثر طالب علم فرقہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، اکثر کو آج اس مادی دور میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ باوجود یہ کہ انہیں دین کا لباس بھی ہوتا ہے، دین کی شکل بھی ہوتی ہے، دین کی ساخت بھی ہوتی ہے، لیکن اس مادیت جو آج سماج و معاشرے میں مادیت کا جو اثر ہے، اس بنا پر وہ
بہت زیادہ احساس کمتری کے شکار ہوا کرتے ہیں، چاہے میں نے ابھی عرض کیا چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی، اور لڑکیاں لوگ زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد تو بہرحال چاہے انگریزی پڑھا ہو چاہے دینیات پڑھا ہو، یہ کمانے والا ہوتا ہے، اور عورتیں اکثر جب آج کل کے فیشن پرستی کے ماحول میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر خدا نہ خواستہ حافظہ ہونے کے بعد بھی، عالمہ ہونے کے باوجود بھی، تفسیر کا سبق روزانہ پڑھنے کے باوجود بھی، اور سیرت کے وہ مضامین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے احوال پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی کبھی جملہ یوں نکلتا ہے کہ شاید چھن میں اصل لائف کروں چوز کی، میں نے اچھی زندگی چوز نہیں کی ہے۔ کیوں؟ وہ جو سوشل سسٹم میں اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو پرکھنے میں وہ یوں سمجھتی ہیں کہ ان کا معیار اعلیٰ ہے، ہمارا معیار ویسا نہیں ہے۔ لیکن بس اتنا ہی عرض کروں گا، آپ کے پاس وہ چیز ہے جو چیز شاید کسی اور کے پاس ہے۔ اس کی مثال دے کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ روشنی تو بہرحال کہیں بھی ہوتی ہے، آپ یوں کہو گے پھر کیا دنیائی تعلیم پڑھنا غلط ہے؟ نہ، ہم ہرگز اس چیز کے منکر نہیں ہیں۔ علماء اور کیا نام اس کا دینی طالب علم کبھی بھی دنیاوی علوم عصری علوم کے منکر نہیں ہے۔ آسمان اور سریا پر بھی کوئی پہنچ جائے، اگر دین اس کے پاس ہے تو علماء بہرحال اس کو داد ہی دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات فرق سمجھنے کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ روشنی وہ چراغ بھی دیتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو کبھی آپ نے چھت پر نہیں لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ اور ایک روشنی یہ جو آپ کے سامنے بلب ہے، سفید بلب، اس کی روشنی بھی ہے اور اس کا یہ عہدہ بھی ہے کہ یہ ہر ایک کو، چاہے بادشاہ ہو یا وزیر کے گھر میں، چراغ تو وہاں بھی سامنے اور نیچے رکھنا ہے۔ یعنی عام قسم کا جو چراغ لالٹین اور لینٹرن جو ہوا کرتے ہیں، موم بتیاں جو ہوتی ہیں سامنے ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جو بلب ہوتا ہے یہ اوپر ہوتا ہے۔ ادھر سے نازک بھی مسئلہ ہمارا مگر ہے، کیوں؟ وہ بلب گر جائے تو تھوڑی سی فاصلے پر گر جائے گا اور اس کا نقصان وہ خطرہ نہیں ہے، اور یہ بلب گر جائے تو یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دونوں کیفیات کو سمجھنا ہے، ایک تو اپنا وقار بھی سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے معیار اور اپنے وقار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری وہ نزاکت بھی سمجھنی ہے کہ ہم سے معاشرہ کتنا منسلک ہے، کہ اگر ہم سے خدا نخواستہ اللہ بچائے چوک ہو گئی، ہم طلباء سے، ہم طالبات سے اگر چوک ہو گئی تو یہ نہایت زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے اللہ سے مانگتے بھی رہیں گے، لیکن دوسری طرف سے یہ بلند احساس رکھیں گے کہ الحمدللہ ہم وہ چراغ ہے جن کا مقام آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی صحیح فہم عطا فرمائے، آپ کو اپنے والدین کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اپنے گھروں کے لیے زینت بنائے، روشنی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادباً میں اپنے عزیز ساتھی نہایت ہی اکرام سے میں ان کو دعوت دوں گا، یہ بھی چونکہ آپ ہی کی طرح، یعنی اسی طرح جس طرح یہ مدرسہ ہے اسی طرح ان کا بھی اپنا مدرسہ ہے، بچوں کا ہی ہے ماشاءاللہ۔ بانڈی پور کے ایک علاقے میں وہاں ایک جگہ ہے فضل پورہ، وہیں ان کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، مدرسہ اصلاح البنات کے نام سے۔ آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک اس مدرسے کی بھی، اس مدرسے کی بھی، بلکہ تمام مدارس اسلامیہ، تمام مراکز اسلامیہ، تمام دینی علوم کی حفاظت، محافظ خانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو کہ نگران ہیں، یہ جو کہ ذمہ دار ہیں، یہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو اپنے بند و نسائی سے نوازیں گے۔ السلام علیکم۔